روحانیت کے سفر میں ایک نیا سفر 25 سال پرانی بات ہے مگر آج تک دل کے اندر رہ گئی ہے. آخر تک دیکھیے گا, بہت فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مس لالا رخ اپنے چینل لالا رخ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہیں. میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں اپنا روحانیت کا سفر شروع کرنے والی ہوں, اور یقین مانیے کہ آج سے 25 سال تو مجھے لاہور میں ہو گئے, اس سے بھی 5 سال پہلے کی یہ بات ہے, 30 ایئرز ہو گئے ہیں. بہت سخت مشکل کا وقت آ گیا تھا, اور اس وقت میرے ہاتھ لگا تھا ایک درود تنجینہ. اور اس درود کے بارے میں جو کہانی مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ایک کشتی تھی جس میں کہ بہت سے سوار مسلمان جا رہے تھے, اور بہت بڑا سمندری طوفان آیا, اور اس وقت جو ہے یہ ڈوبنے لگی. اس میں ایک بہت جو تھے عبادت گزار شخص تھے جو بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کو فرشتے نے آ کے کہا, یہ درود سنایا, اس کا نام ہے درود تنجینہ, اور ان کو کہا کہ تم اس کو پڑھو, 300 مرتبہ پڑھو. مگر 33 مرتبہ پڑھتے ہی طوفان رک گیا اور ان کی کشتی جو ہے وہ ساحل پہ پہنچ گئی. اس کو بہت زیادہ ویسے تو درود ابراہیمی سے بڑھ کے کوئی درود نہیں ہے, مگر میں نے اس کو ہمیشہ استعمال کیا. جب بھی مجھے کوئی مشکل ہوتی تھی میں اس کو 11 دفعہ 21 دفعہ 22 دفعہ 27 دفعہ پڑھتی تھی, اور یقین مانے میرا کام, رکے ہوئے کام ہو جاتے تھے. اس کو استعمال کرتے ہیں کہیں بھی آپ مشکل وقت میں حالات میں پھنس گئے ہیں, جیسے کہ اس آدمی کا ذکر ہے جو کشتی میں پھنس گیا تھا, اور یہ آپ کی دعاؤں کو پورا کرنے میں بھی بہت مددگار ہوتا ہے. دنیا میں آپ کو ایک رتبہ ہے. یقین مانے میں ایک بہت ناچیز, بہت عام سی ایک خاتون ہوں, ایک ٹیچر رہی, لوگوں نے پیار محبت دیا, رسپیکٹ دی اسٹوڈنٹس نے, آئلس پڑھاتی تھی, انگلش لینگویج پڑھاتی تھی, کال سینٹر میں جاب کیا, اور یہ پتہ نہیں کہاں سے اللہ رب العزت جب عزت دیتا ہے تو پھر بعض دفعہ بے تحاشا دیتا ہے, اور اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے لیے اس کشف کو کھولا اور مجھے یہاں تک پہنچایا کہ میں آپ لوگوں کے لیے مشعل راہ بنتی ہوں. اب جو لوگ مجھ سے اس وقت جڑے ہوئے ہیں اور جو مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہماری مدد کی, الحمدللہ آپ کے بتائے ہوئے وظائف سے ہماری زندگی چینج ہوئی, میں نے ان سب کو کہا ہے کہ میرے چینل پر جا کر وزٹ کریں اور وہاں پر یہ کمنٹس میں لکھیں. یہ آپ کو سٹیٹس دیتا ہے, بہتر سٹیٹس زندگی میں دے سکتا ہے, ادھر بھی اس زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. درود تنجینہ اور سورہ ملک کے لیے کہا گیا ہے. سورہ ملک کے لیے تو یہاں تک کہا گیا ہے, چلیے وہ میں اگلے ویڈیو میں پھر بتاتی ہوں, پھر ہم لوگ اوور لیپ کر جائیں گے, ابھی یہیں رہتے ہیں. یہ اگر آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ سے وہ مشکل حل ہی نہیں ہو رہی, سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس میں سے کیسے نکلیں, تو درود تنجینہ کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں. دن رات کو 313 مرتبہ, 113 مرتبہ, 333 ٹائمز, جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ کر اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کے اوپر سے ہمیشہ مشکل ٹل جائے گی. یہ اتنا مضبوط درود ہے کہ یہ اگر کالے جادو بھی آپ پہ کسی نے کیا ہوا ہے اور آپ اس کو ڈیلی اپنی نماز کے بعد, میں ہمیشہ عشاء کی نماز کے بعد کہتی ہوں, آپ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, 333 دفعہ پڑھیں تو آپ کے اوپر سے کالا جادو 13 دن 21 دن 27 دن آپ کے اوپر سے کالے جادو کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں. اس کا بہت بہت فوائد ہیں. یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کو ایسی جگہوں سے نکالتا ہے جہاں سے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا. بعض دفعہ آپ کو بری نظر لگ جاتی ہے, نظر بد ہوتی ہے, بندش ہوتی ہے, اس کے لیے بھی آپ اس کو, اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو یہ ایک پیج کا ہے درود تنجینہ, آپ اس کو لکھیں گوگل میں درود تنجینہ, آپ کو پورا اسکرین پہ نکل آ جائے گا, اور اس کو آپ 11 دفعہ پڑھیں. آپ دیکھیے کیا معجزات ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں. روزانہ کا 11 دفعہ پڑھنے کی عادت بنا لیں. اور ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے قرآن میں ہیں اور جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہیں, لیکن یہ ایک ایسا درود ہے جو آپ کو تمام بہت سی مشکلوں سے نکالتا ہے, اور یہ آپ کی پوزیشن بڑھاتا ہے. سیفٹی ایٹ سی جیسے کہ وہ کی ذکر ہے. اب اس میں یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے بعض لوگوں نے اس کو 1000 دفعہ بھی پڑھا ہے. آپ کی انٹینشنز, اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہے, فار ایگزامپل اللہ نہ کرے آپ
نے کسی کا قرض دینا ہے. ابھی ایک بچے نے مجھے کراچی سے فون کیا، میں اس کو یاد سے آج یہ بھی بھیج دوں، اور اس کے اوپر کوئی 8 کروڑ کا قرض ہے. دیکھیے بعض دفعہ آپ ایسے قرض میں اور ایسی جگہ پہ پھنس جاتے ہیں، وہاں آپ اس کو 1000 دفعہ کم سے کم آپ اس کو پڑھیں، کم سے کم، اور جہاں 1000 دفعہ ہے تو 11 دن رکھیے تاکہ یہ آپ کی مشکل ٹل جائے. اس کی بہت ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس نیت سے اس کو پڑھ رہے ہیں. اگر آپ اس کو روزانہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اپنے کو دنیا کی مشکلات سے بچانے کے لیے پڑھتے ہیں تو روزانہ کا 11 دفعہ رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ اگر آپ سے مس بھی ہو جاتا ہے تو نیکسٹ ڈے اس کو شروع کر دیں. اس میں کوئی ایسی پابندی یا بندش نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے کسی چیز کے لیے کیا ہے تو مجھ سے آپ کال کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ جی ہمیں یہ مشکل ہے، یہ ہے کہ آپ اس کو ہم کتنے دن پڑھ لیں. میں آپ کو بتا دوں گی، میرے نمبر اسکرین پہ ہے. آپ لوگوں کی کالز کا مجھے انتظار رہتا ہے اور میں آپ سب سے ان ٹچ رہتی ہوں. ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ اتنے معجزے ہوئے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں. زندگی میں آپ نے سب نے سنا ہے کر بھلا سو ہو بھلا. یقین مانیں میں جس کے ساتھ بھلائی کرتی ہوں اللہ مجھے اس کا اتنا اجر دیتا ہے، اتنا اجر دیتا ہے کہ بعض دفعہ میرا سر سجدے میں جھک جاتا ہے. سجدہ شکر کرتی ہوں میں، اور سجدہ شکر ایک ایسا سجدہ ہے جو دل سے نکل کے آپ کا فوراً آپ کا سر خود جھک جاتا ہے اللہ کے سامنے. بھلے وہ کسی نماز کے دوران ہو یا آپ ایسی بیٹھے ہوں جائے نماز ڈال کے سجدہ کریں. اس کا سجدہ شکر کا میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا کہ ایک ٹرک یہاں سے آ رہا ہوتا ہے اور ایک یہاں سے آتا ہے، اور اس آدمی یہ دونوں کے بیچ میں سے ایسے بچ کے نکل جاتا ہے، جو اللہ کی رحمت ہے. بعض دفعہ ایسے حادثوں سے اللہ آپ کو بچا لیتا ہے، اور وہ فٹ پاتھ پہ وہیں سجدہ کرتا ہے. اس کو سجدہ شکر کہتے ہیں. اپنے کو شکر کرنے والا بنائیے. درود تنجینہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، اور پھر اس کے کرشمات دیکھیے، اس کی رحمتیں دیکھیے. کیونکہ میرے رب نے تو اپنے کو کہہ دیا نا رحمان الرحیم، غفور الرحیم. مطلب اس کا آپ 99 ناموں بھی ہم شروع کریں گے. ایک نام میرے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں میں تو ان کے ساتھ اسی طرح بات کرتی ہوں. میرے ساتھ ایک رکشے والا ہے تو میں اسے کہتی ہوں کہ ایسے کیا کرو، روز اللہ کا ایک نام لے لو. آج آپ نے یا ودودو لے لیا، آپ نے یا قہارو لے لیا، آپ نے یا جبارو لے لیا، یا ممیتو یا مکیتو یا کریم ہو یا وہاب. اتنے نام ہیں، 99 نام ہیں. روز آپ ایک نام کی گردان لے لیں. گردان کا مطلب ہوتا ہے آپ جپنا شروع کر دیں. انکاؤنٹیبل، گنتی نہ رکھیں. اللہ کی محبت میں گنتی نہیں ہے، ضرورت میں گنتی ہے، اللہ کی محبت میں نہیں ہے. اور جب آپ اپنے کو ڈائریکٹلی اللہ سے ایسے کر کے لنک کر لیتے ہیں تو پھر وہاں تو کچھ بھی راستے میں نہیں آنا چاہیے. آپ کو اپنے کو کہاں پہنچانا ہے؟ اوپر اللہ تک. اللہ تو ہمارے اندر ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہماری شہرت سے قریب ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، موجود ہے.